ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتائی تھی کہ حدیث شریف کی روشنی میں جو دنیا میں وبائی بیماریاں آتی ہیں، طاعون اور اس درجے کی پھیلنے والی بیماریاں آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ زناکاری کا عام ہو جانا ہے. ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بہت صاف یہ جملہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس کی ایک باطنی وجہ، اندرونی وجہ، وہ زناکاری کا اس معاشرے میں عام ہو جانا ہے. کون نہیں جانتا کہ پوری دنیا کے اندر زناکاری بستی بستی، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، سب جگہ عام ہو رہی ہے. اور اب تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس پر زبان اٹھانا چاہے تو شاید اس کی خلاف ورزی کرنے والے چند لوگ مل جائیں گے اور زناکاری کا ساتھ دینے والے لوگ ملیں گے. ابھی اور گھناؤنی حالت ہونی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت صاف پیشین گوئی فرمائی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کہی جانی چاہیے کہ آپ نے 1400 سال پہلے ایسی بات ذکر فرما دی جو ہو بہو کوئی آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہو وہ بول سکتا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے، ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے ذکر کیا کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر آخری زمانے میں لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں ایک عورت گزر رہی ہوگی، اس نے اسکرٹ کچھ پہنا ہوگا، کوئی کپڑا پہنا ہوگا جو بے حیائی کا لباس ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمع میں سے ایک آدمی اٹھے گا اور اس کا اسکرٹ ایسے اٹھاوے گا اور بھر مجمع میں اس کے سامنے زنا کرے گا. سارا مجمع دیکھ رہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کتنا دیکھ کر بتایا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت سہولیہ چادر پہنی ہوئی تھی، تو وہ چادر آپ نے اٹھا کر بتائی کہ ایسے وہ اس عورت کا لباس اٹھاوے گا اور سب کے درمیان میں اس کے ساتھ زنا کرے گا. کوئی ایک آدمی بھی ایسا بولنے والا نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کام برا ہے مت کرو. روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ ایک آدمی بولے گا، وہ بھی صرف اتنا کہے گا کہ بھائی ایسا کرنا تھا تو کچھ چھپ چھپا کر لیا ہوتا. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ساتھ میں فرمایا کہ یہ جو اتنا بولنے والا ہوگا میرے زمانے کے 50 صحابہ کے درجے کا اس کا ایمان ہوگا. اس درجہ بری حالت ہو جانے والی ہے کہ کہاں زناکاری کو برا سمجھا جاتا تھا، بعد میں چل کر ایسا زمانہ آیا کہ زناکاری کو برا نہیں سمجھا جانے لگا. پھر ایسا زمانہ آیا کہ کوئی اس کو برا سمجھتا تو اس پر نکیر کی جانے لگی، اور کہاں سب کے درمیان میں یہ حال ہونے لگا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ زناکاری کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ بے حیائی ہے. بے حیائی جہاں ہے وہاں زناکاری فوراً آ جاتی ہے، اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ محنت کی گئی. تھوڑا سا میں یہاں رک کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شیطان کی ہر زمانے کے اندر ایک جماعت رہی ہے. شیطان ڈائریکٹ انسانوں کے اندر آ کر کام نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی جماعت کے اوپر اپنا زور چلاتا ہے اور ان کو آگے کرتا ہے. پچھلے دنوں سے ایک جماعت وجود میں آئی ہے جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں، پشچمی سنسکرتی کہتے ہیں، اور ویسٹرن کلچر جس کو کہا جاتا ہے.
یہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کسی کتاب کے اندر اس پر بہت اچھی روشنی ڈالی ہے کہ مغربیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ویسٹرن کلچر جس کو کہتے ہیں، وہ دہائیوں سے اس پر محنت کر رہا ہے. اور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ محنت بے حیائی کو پھیلانے میں اور شرم و حیا کو ختم کرنے کے اندر ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آج سے 50 سال 25 سال پہلے جو حیا تھی وہ آج تقریباً رخصت ہو چکی ہے، اور بے حیائی اپنے پنجے گھاڑ چکی ہے. وہ گھرانے جو کسی زمانے کے اندر بڑے حیا کے نشان سمجھے جاتے تھے، ان گھروں کی کوئی خاتون بے حیائی کے ساتھ باہر نہیں نکلتی تھی، آج وہاں بھی تہذیب کے نام سے، سنسکرتی کے نام سے بے حیائی داخل ہو چکی ہے. بڑی محنت کی گئی ہے اس سے پہلے، اور یہ در حقیقت شیطان کے چیلے ہیں ویسٹرن کلچر والے، جنہوں نے شیطان کا کام آدھا بلکہ اس سے زیادہ آسان کر دیا. اور موبائل جو اس زمانے کے اندر پھیلا گیا ہے، وہ اور نیٹ، ان دونوں کو اگر آپ ساتھ ملاؤ گے تو شاید مغربی تہذیب کو اس سے بڑا اور کوئی ہتھیار بے حیائی کو پھیلانے کا ہاتھ نہیں لگا ہے. کئی دہائیوں کے اندر سب سے زیادہ کامیابی بے حیائی پھیلانے میں اسے ملی ہے، وہ موبائل اور نیٹ کے واسطے سے ملی ہے. لوگوں کے مزاجوں پر خاص محنت کی گئی. اور یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم مسلمان اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں، ویسے یہود نصارہ بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں. اور بعض تو ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں کھپا دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں. اس جماعت کو عربی کے اندر مستشرقین کی جماعت کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں علماء رہتے ہیں اسلامی علماء، ویسے ان یہود و نصارہ کے بھی علماء رہتے ہیں جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے. مستشرقین کی جماعت کا ایک ہی نشانہ ہے، وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات میں سے ان فتنوں کو اٹھاؤ جو فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے، اور ہم مسلمان مطالعہ کرتے ہیں حدیث کا فتنوں سے بچنے کے لیے، اور وہ مطالعہ کرتے ہیں ان فتنوں کو پھیلانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ فتنے پھیلائے جائیں، پوری دنیا کے اندر پھیلائے جائیں، سارے ہی قوموں کے اندر پھیلائے جائیں، اور ہماری تہذیب سب سے اوپر رہے اور سب تہذیبیں اور سنسکرتیاں دفن ہو کر رہ جائیں. اس کے لیے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے یہود و نصارہ نے. یہیں سے پتہ چلتا ہے، آپ غور تو کیجئے، ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ تعالی ہم سے ایک دعا ضرور کرواتا ہے. وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہزاروں دعائیں ہو سکتی ہے مگر کوئی دعا آپ سے نہیں منگوائی جاتی، ایک دعا ضرور ہر نماز میں ہر رکعت میں منگوائی جاتی ہے. وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن لوگوں پر تیرا غصہ اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. علماء فرماتے ہیں بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ جن پر غصہ اترا وہ لوگ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں. گویا مومن سے ہر نماز میں یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے یہود اور نصارہ کی تہذیب سے اور ان کے راستوں سے محفوظ رکھ. آپ نے کبھی غور کیا کیوں اتنی اہم ترین دعا نماز میں ہم سے منگوائی جاتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ہمیں سکھا، اور دوسری ساتھ میں یہ دو تہذیب سے برات بھی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ یہود کی تہذیب اور نصرانیوں کی تہذیب سے تو ہمیں بچا. ہر مسلمان سے یہ دم بھروایا جاتا ہے، اور مسلمان بولتا بھی اور ہر مسلمان بولتا. آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہر مسلمان جو ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جو فتنے پھیلیں گے وہ ان دونوں قوموں کے واسطے سے سب سے زیادہ پھیلیں گے. اور اس وقت بھی جو مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر کے علم بردار بنے ہوئے ہیں وہ یہی یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ محنت بے حیائی کو پھیلانے میں کی. انہوں نے غور و فکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے فتنے بتائے تھے ان فتنوں کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی گئی. بڑے بڑے فتنے یوں بہت سارے ہیں، مگر ہم ایک نظر ڈالیں تو 3 بڑے فتنے سامنے آتے ہیں.
ایک تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का फितना, दुनिया की मोहब्बत का फितना सबसे बड़ा फितना बताया, बल्कि जितनी भी बुराइयां हैं उन सब की जड़ वो दुनिया की मोहब्बत है, जैसा कि रिवायत में आ चुका है। दूसरा बड़ा फितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों का फितना। रिवायत में आता है कि मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई बड़ा फितना नहीं जो है छोड़ा। मैंने सबसे बड़ा फितना अपनी उम्मत के मर्दों के लिए अगर छोड़ा है तो वो औरतों का फितना छोड़ा है। और तीसरा एक मसीह दज्जाल का फितना, लेकिन वो वक्ती फितना है, एक खास जमाने में मसीह दज्जाल वजूद में आवेगा और वो दुनिया में फितने फैलावेगा। और भी बहुत सारे फितनों की निशानदेही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, मगर आप गौर करेंगे तो वो सब इन्हीं जगह जाकर लौटती है। तो दो बड़े फितने उन लोगों को हदीस शरीफ में नजर पड़े, और वो ये कि एक तो दुनिया की मोहब्बत लोगों में फैला दो, और दूसरे नंबर के ऊपर औरतों को आम कर दो, उनमें बेहयाई खत्म कर दो, उनमें हया खत्म कर दो और बेहयाई फैला दो। बस इस रास्ते से दहाइयों से मेहनत हो रही है और आज काफी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। मैंने जैसा कि बताया बहुत से मुसलमान घराने भी उनकी इस जो है फितना परवरी का शिकार हो गए हैं, और उन्होंने मुताले में ये बात देखी कि बेहयाई अगर फैला दी जाएगी शैतान का काम आधा हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम ने हया और शर्म को इतना हाईलाइट किया है और इतना फोकस डाला है, उसके ऊपर इतनी रोशनी डाली है कि न पूछिए बात। देखिए मैं रिवायतें आपको सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि हया और शर्म कितनी बड़ी अहमियत रखने वाली चीज है, और ये जब उड़ जाएगी तो कितने बड़े फितने बपा हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शौबे हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं। ईमान के 70 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, उनमें हया और शर्म भी ईमान का एक शौबा है। आपने कोई और नहीं गिनवाया तो हया को गिनवाया, शर्म को गिनवाया, जबकि 70 और भी हो सकते हैं। हाँ, उनमें 2 और गिनवाए, सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अदना रास्ते से किसी तकलीफ देह चीज को हटाना। ये 3 चीजों का जिक्र आया है। उनमें 2 का जिक्र तो समझ में आता है कि बड़ा और छोटा ईमान का जो हिस्सा है उनको जिक्र फरमा दिया, लेकिन हया को बतौर खास क्यों जिक्र फरमाया? इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सारे ही शौबों में हया और शर्म ये एक ऐसा अहम तरीन शौबा है कि रसूल को अपनी जुबान से साफ साफ बयान करने की जरूरत उससे पड़ी। एक आदमी एक मर्तबा अपने भाई को हया के सिलसिले में कुछ नसीहत कर रहा था। जैसे हमारे यहाँ भी बाज लोग ज्यादा शर्मीले होते हैं तो एक दूसरे को कहता है कि अरे ज्यादा शर्म मत किया कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे और एक आदमी अपने भाई को कह रहा था कि भाई क्या शर्म करते रहता है हर मर्तबा। हया के सिलसिले में वो नसीहत कर रहा था। आप साथियों ने फरमाया कि अरे तू किस बारे में नसीहत करता है? हया तो ईमान का शौबा है, उसे करने दे, शर्म होगी ईमान रहेगा। इसलिए इन दोनों का बड़ा रिश्ता है, और बाज़ रिवायतों में तो साफ आया है हया यानी शर्म और ईमान दोनों साथ साथ चलते हैं। एक चला जाता है तो पीछे साथ में दूसरा भी चला जाता है। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक मिलता है कि हया और ईमान दोनों साथ साथ चलते हैं, मकरूनान, दोनों एक साथ चलने वाले हैं। जब हया और शर्म चली जाती है तो फिर ईमान भी बाकी नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता ईमान का पंछी भी जो है हया के पीछे पीछे चला जाता है। यहूद और नसारा ने इन रिवायतों को देखा, पता चला कि ईमान पर अगर डाका डालना हो, धावा बोलना हो तो हया और शर्म को खत्म करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, गालिबन मुझे याद पड़ता है, आपने यूं फरमाया कि पिछली आसमानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम शर्म छोड़ दो तो कुछ भी गुनाह तुमसे हो सकता है, कौन सा भी गुनाह कर सकते हो। ये भी कितनी अहम तरीन हदीस है। मोमिन को गुनाहों से, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, जिंदगी से, इल्हाद से, नास्तिक पने से बचाने वाली अगर कोई चीज हो सकती है तो वो हया है। आपने फरमाया किसी में से हया निकाल दो, शर्म निकाल दो तो कुछ भी गुनाह कर सकता है, कुफ्र भी कर सकता है, शिर्क भी कर सकता है। इतनी सारी हदीसें इन लोगों के सामने थी। इन्होंने चाहा कि बस इसी बेहयाई को फैलाओ, हया को खत्म करो, फिर हमारी मेहनत आधी हो जाएगी। और उसके बाद जो रेला चला बेहयाई के फैलाने का, आहिस्ता 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 बाजारों में बेहयाई आई, घरों के अंदर बेहयाई आई और इंसानों के बदनों के अंदर बेहयाई आई। औरतों को इतना बेहया कर दिया गया कि बहुत से शरीफ मर्दों की नजरें आज बाजार के अंदर झुक जाती है औरत की बेहयाई देखकर। वरना औरत की
اپنی ذات کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر حیا بھری ہوئی ہے، چاہے وہ مومن نہ بھی ہو تو بھی عورت کی ذات میں اللہ نے حیا رکھی ہے، اور یہ حیا عورت میں سے نکالنا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت بڑا کام تھا، اور اس کے لیے دہائیوں کی محنت کی گئی، چنانچہ عورت میں سے شرم نکال دی گئی۔ سب سے پہلے اسلام نے جو نظام کیا تھا پردے کا، ختم کر دیا گیا، چہرہ کھلوا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ مرد لوگ تو کھلے چہرے پھرے اور عورتوں کو اتنا بڑا مقام نہ دیا جائے اور ان کو چہرہ چھپا کر پھرنا چاہیے۔ عورتوں کا چہرہ پردہ ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک اور آوازہ لگایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ مرد لوگ تو عام طور پر گھومیں اور عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ ایک آوازہ لگایا گیا اسلام نے ظلم کیا ہے عورتوں کے اوپر کہ انہیں کام کاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، نوکری اور جاب کی اجازت نہیں دی گئی۔ بعض نادان مسلمان خاتون اس آوازے میں آ گئی اور باہر نکل پڑی، اور پردہ گیا، ان گھروں میں رہنا گیا، اور اس کے بعد پھر لباس میں تبدیلی شروع ہوئی۔ آہستہ 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 لباس اتنا تبدیل کر دیا گیا کہ آج بازاروں میں آپ کو سچ کہتا ہوں ایک شریف آدمی اپنی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اتنا برا لباس، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے اندر بہت سی عورتیں یوں کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، رب کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوئے ہے لیکن ننگی ہے، یعنی اتنا پتلا کپڑا ہے کہ اندر کا سب دکھتا ہے، یا اتنا چست کپڑا ہے کہ پورا شیپ نظر آتا ہے۔ ان دونوں قسم کے لباسوں کو کپڑا پہنے ہوئے ہونے کے باوجود ننگا کہا گیا ہے۔ اور اب تو نئی تہذیب آ رہی ہے، پیپر میں نے پڑھا، میں تو شوق رہ گیا کہ کہاں تک تہذیب لائی جا رہی ہے۔ اتنا چست کپڑا پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ بعض پینٹ نکلے ہیں، کلر نکلے ہیں جو انسان کے بدن پر کر دیے جاتے ہیں اور بدن کے لائق وہ پینٹ بنائے جاتے ہیں، کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں، وہ پینٹ ایسا کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، رنگ کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے لباس پہنا ہے۔ وہ لباس نہیں ہوا کرتا، بدن کے ساتھ لگایا ہوا وہ پینٹ ہوا کرتا ہے اور رنگ ہوا۔ اللہ کرے وہ ہماری نگاہیں ان فتنوں کو نہ دیکھے، بہت برے دن آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ بے حیائی کتنی ختم کر دی گئی، اس کو اس تاریخ کے اندر سمجھا جا سکتا ہے، اور بے حیائی ختم ہوئی، زناکاری عام ہوئی۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے اگلی باتیں ذکر کی جائے گی۔ وآخر دعوانا